الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہیں آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہیں آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم میں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. دن لہوں میں کھونا تجھے، دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، انیس بے کسا، چار ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائے حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمینہ کے راج دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھیے بابل نواز، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان، آج اگر ہم دور حاضر کا جائزہ لے تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم قوم مسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو دوسرے قوموں کے مد مقابل پیچھے نظر آتی ہے، چاہے وہ علم مذہب سے ہو یا دنیا سے تعلق رکھنے والا ہو، دونوں اعتبار سے پیچھے نظر آتی ہے. بلکہ اس وقت قوم مسلم کا حال اس ننھے بچے کی طرح ہو گیا ہے جو آگ کی طرف بے جھجک لپکتا ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وجہ یہ ہے کہ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ آگ پکڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن آئیے ہمیں قرآن علم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس شریعت کا نالج نہیں ہے، قرآن و حدیث کا گیان نہیں ہے، ہمیں شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو ہمیں علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا، جو ہمیں کپڑے سے زینت ملتی ہے حقیقت میں خوبصورتی وہ نہیں ہے، بلکہ ان الجمال جمال العلم والحدب، بلکہ تو خوبصورتی تو وہ ہے جو ہمیں علم اور حدب سے ملتی ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم بچہ نہیں ہے، وہ یتیم بچہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے انتقال کر جائے، بلکہ بل الیتیم یتیم العلم والحسب، حقیقت میں تو یتیم بچہ وہ ہے جو علم اور حدب سے خالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان، آج لباس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنا چاہتا ہے، جبکہ انسان کی خوبصورت علم اور ادب سے ہے۔ آدمی اس بچے کو یتیم سمجھتا ہے کہ جس کا والد کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و حسب نہیں ہے۔ کاش ہم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس ارشاد کو سامنے رکھے اور علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ ہم لوگ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، جائز و ناجائز کی تمیز کر سکے، ہمیں کیا معلوم کرنا چاہیے اور کیا نہ معلوم کرنا چاہیے، ہم اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکے، وضو کر سکے، اچھی طریقے سے غسل کر سکے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس تمام باتوں کو معلوم کرنے کے لیے تمام مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اوپر والا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے یاد رکھے مسلمانوں، یاد رکھے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی صورت میں اوپر والا بولنا یا اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک، مکان سے پاک، تو یہ بولنا کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نیچے ہیں تو یہ عقیدہ تو کفر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم اپنی زبان سے کچھ بھی بول جائیں گے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کا گیان حاصل کریں۔ اسی لیے کہ ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، دو باتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں سے پہلی چیز ہے تقوی اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق۔ یہ دونوں اچھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے۔
اور دوسری جو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے پہلی چیز ہے زبان اور دوسری چیز ہے شرمگاہ۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یعنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اور زبان کا صحیح استعمال اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا، ہمیں زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا چاہیے اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے علم دین حاصل کرے، اور یاد رکھیں جتنا بھی علم دین حاصل کرے اپنے گھر والے کو بھی بتائیے۔ اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمان، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بیان میں جو بھی بات سیکھنے ملی اس میں بھی ہمیں اللہ تعالی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور تمام مسلمان مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔